السلام علیکم ناظرین، یہ ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام کی اہم خبروں سے آگاہی سے قبل پیش ہے چند اہم سرخیاں۔ انڈونیشیا میں سرکاری اسکولوں میں حجاب پہننا لازمی، حکومتی فیصلے سے مغرب دل ملایا۔ تنزانیہ میں سامیہ حسن بنی پہلی مسلم صدر خاتون، جان موغفلی کے موت کے بعد بنی ملک کی سب سے بارسوخ رہنما۔ جمال خشوگی قتل معاملے میں امریکہ سعودی حکمراں کو نہیں دے گا سزا، صدر جو بائیڈن کا اعلان۔ پناہ گزی معاملے پر یورپی اقوام سے ترکی کی مدد کرنے یورپین یونین کے سربراہ کی اپیل۔ اور یو اے ای نے اسرائیلی وزیر اعظم کا دبئی دورہ منسوخ کیا، معاہدے کی خلاف ورزی سے تھا ناراض۔ ناظرین، ایک طرف جہاں مغربی ممالک حجاب پر پابندی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والے ملک انڈونیشیا میں اسکولوں میں حجاب پہننے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ انڈونیشیائی حکومت نے 24 سے زائد مسلم اکثریتی ریاستوں میں موجود 3 لاکھ سے زائد اسکولوں میں بچیوں کو باحجاب رہنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ یہ فیصلہ اس سے قبل انڈونیشیا کے کئی صوبائی حکومتوں نے جاری کر رکھا تھا، لیکن اب ملکی سطح پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ اس فیصلے کا اطلاق مسلم طالبات کے ساتھ ساتھ غیر مسلم طالبات پر بھی ہوگا۔ کئی سماجی تنظیموں نے انڈونیشیائی حکومت کے اس اقدام کی مخالفت کی ہے اور اسے غیر مسلم طلباء کے حقوق کا ضیاع بتایا ہے۔ تنزانیہ کے صدر جان موغفلی کی اچانک موت کے بعد ملک کی نائب صدر سامیہ حسن ملک نے بطور صدر حلف لیا ہے۔ اس طرح سامیہ تنزانیہ کی پہلی مسلم خاتون صدر بھی بن گئی۔ 61 سالہ سامیہ حسن 2025 تک صدارتی ذمہ داری ادا کرے گی۔ سامیہ مانچسٹر یونیورسٹی سے فارغ ہے اور انہوں نے صدارتی عہدے کا حلف اپنے دائیں ہاتھ میں قرآن پکڑ کر کیا۔ تنزانیہ ویسے عیسائی اکثریتی ملک ہے، لیکن سامیہ کی بہترین قائدانہ صلاحیتوں کو قبول کرتے ہوئے انہیں تنزانیہ کی عوام نے سب سے بڑا عہدہ پر براجمان کیا ہے۔ متوفی موغفلی سب سے پہلے عالمی خبروں میں اس وقت سرخیوں میں آئے تھے جب کورونا وبا کے شروعاتی دور میں انہوں نے ایک بکری، شیر اور پپیتے کی رپورٹ پازیٹیو بتاتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کے کورونا ہونے کے دعووں کو جھٹلایا تھا۔ ساتھ ہی تنزانیہ میں کورونا پروٹوکول نافذ کرنے سے انہوں نے انکار بھی کیا تھا۔ تنزانیہ کے سابق صدر جان موغفلی 2 ہفتے تک منظر سے غائب رہنے کے بعد 2 روز قبل انتقال کر گئے تھے۔ سوشل میڈیا یوزرز کے مطابق موغفلی کی موت کو نیو ورلڈ آرڈر کے تازہ شکار بتایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے سربراہ کو سزا نہیں دیں گے۔ امریکی صدر کا یہ بیان سعودی صحافی جمال خشوگی قتل معاملے پر سامنے آیا۔ بائیڈن نے کہا کہ کسی بھی معاملے میں وہ تنہا سربراہ کی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ پورے حکومتی ادارے کی ہوتی ہے، اور اسی لیے امریکہ اعلیٰ قائد کے بجائے تمام عہدیداران کو قاطع مانتا ہے۔ حالانکہ امریکی صدر کا یہ بیان جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ اس سے قبل امریکہ نے عراقی صدر صدام حسین اور لیبیا کے صدر معمر قذافی کو قتل کر چکا ہے۔ سعودی عرب چونکہ امریکہ کا اتحادی ملک ہے جو امریکہ سے سب سے زیادہ ہتھیار خریدتا ہے، اسی لیے بائیڈن انتظامیہ سعودی عرب کے سربراہ سے آنکھیں چار کر کے اپنی تجارت خراب نہیں کرنا چاہتا۔ افریقی ملک نائجیریا میں بوکو حرام تنظیم نے بورنو ریاست میں ایک بار پھر سے قبضہ کر لیا ہے۔ نائجیریا کے خبر رساں ادارے سہارا رپورٹرز کے مطابق سینکڑوں بوکو حرام ممبران نے نائجیریائی فوج پر اچانک حملہ کیا، جس سے نائجیریا کے فوجی اپنی جان بچانے عوام کو اپنے حال پر چھوڑ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جنگجو تنظیموں کے حملے میں حالانکہ کچھ نائجیریائی فوجوں کے مارے جانے کی اطلاعات بھی ہیں، لیکن میڈیا میں شائع خبر کے مطابق جنگجوؤں نے شہریان پر فائرنگ نہیں کی۔ اس سے قبل بھی بوکو حرام نے نائجیریائی بورنو ریاست کے گودومابلی علاقے میں فوج پر حملہ کیا تھا، جس میں 15 فوجیوں کی موت ہوئی تھی۔ دوسری جانب نائجیریائی فوج نے حملے سے انکار کرتے ہوئے جنگجو تنظیم کے دعووں کو غلط بتایا ہے۔ افغانستان میں خود مختار حکومت اور امن کے قیام کے لیے روس میں عالمی طاقتوں کو مذاکرات جاری ہے۔ مذاکرات میں چین، روس اور پاکستان نے طالبان سے افغانستان میں امن و سکون کی خاطر تشدد بند کرنے کو کہا ہے۔ تینوں ملکوں کے مشترکہ بیان میں قطر کے امن مذاکرات کے لیے تعریف بھی کی گئی، ساتھ ہی طالبان سے ملک میں امن و امان کے لیے اپنی متشدد کارروائیوں کو روکنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ ماسکو میں افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ، روس، چین، پاکستان سمیت طالبان اور افغانی حکومت کے سربراہوں کی گفتگو کا دور جاری ہے۔ ان مذاکرات میں افغانی حکومت ملک میں قیام امن کے لیے کوشاں ہے، جبکہ طالبان بیرون ملک فوجوں کو اپنے گھر واپس کرنے کی مہم چلائے ہوئے ہے۔ ساتھ ہی طالبان افغانستان سے امریکہ کو اپنی افواج ہٹانے کی تنبیہ کر چکے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین ترکی میں بستے ہیں، جن کی تعداد 40 لاکھ سے زائد ہے، اور اسی بنا پر یورپین یونین کے سربراہ
जोसेफ बोरेल ने तुर्की की तारीफ करते हुए कहा कि यूरोपियन यूनियन को तुर्की को सपोर्ट करना चाहिए। बोरेल ने कहा कि तुर्की ने अपने मुआहदे के मुताबिक मुहाजिरिन को पनाह देकर गैर कानूनी हिजरत को रोक दिया है और इसीलिए यूरोपियन यूनियन का फ़र्ज़ है कि वो इस मामले में तुर्की को ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करे। तुर्की के मुताबिक वो अब तक $40 अरब से ज़्यादा जंग से मुतासिर पनाह गज़ीं अफराद पर खर्च कर चुका है और इस बोझ को कम करने यूरोपियन यूनियन को कुछ इक़दाम करना चाहिए। मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान हाल ही में मामूल मुआहदा हुआ है, लेकिन मुआहदे की पासदारी न करने पर यूएई हुक्मरान ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दौरा ही मनसूख कर दिया। यूएई फरमारवा शेख मोहम्मद बिन ज़ायद बेंजामिन नेतन्याहू के ज़रिए अपना नाम इंतखाबात में ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करने से नाराज़ है। कई अरब ममालिक ने इसराइल से अमन की खातिर मामूल मुआहदे कर रखे हैं, जिसमें से अरब अमारात भी एक है, और मामूल मुआहदों के 1 साल के अंदर ही इसराइली वज़ीर आज़म की खिलाफ वर्जियों से यूएई नाराज़ है। यूएई के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने इसराइल में यूएई की $10 बिलियन के सरमायाकारी को सियासी रंग दिया, जबकि वो माशी सरमायाकारी थी। इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म ने सऊदी फरमारवा से खुफिया मीटिंग को भी आम कर दिया था, जिससे सऊदी हुक्मरान नाराज़ हो गए थे। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ में आज इतना ही। मज़ीद ख़बरें, तज़किये और तबसरे आप मिली वॉइस के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।